ڈرامہ سیریل جانثار کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ کشمالہ نے اب دھمکی دی ہے سرفراز کو جان سے مارنے کی۔ کشمالہ لے کر گئی اپنے ساتھ اپنے گن مین تاکہ سرفراز اس کے ڈر سے اس کے قابو میں رہے۔ کشمالہ اور سرفراز اب ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ ان کی دشمنی کا فائدہ اب دعا کیسے اٹھائے گی، یہ سب جاننے کے لیے اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ جہاں دعا نے سرفراز سے بڑی ہوشیاری کے ساتھ سارے ثبوت حاصل کیے اور سرفراز کو بنایا بیوقوف، اپنی محبت کا یقین دلا کر اور کر دیا کشمالہ کے خلاف۔ اب سرفراز کشمالہ کے خلاف رہتے سہتے سارے ثبوت دعا کو بتا دے گا۔ کشمالہ جب دیکھتی ہے سرفراز ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور مجھے دھمکیاں دے رہا ہے تو وہ سرفراز کو کال کر کے بلاتی ہے کہ اپنے پیسے لے لو، اور کیونکہ سرفراز نے کشمالہ کو بہت دھمکیاں دیں فون پر جب کشمالہ نے اس کو پیسے دینے سے انکار کیا تھا، جس کے بدلے کشمالہ کا بھی دل کیا کہ مجھے بھی ذرا اس کی ہوا ٹائٹ کرنی چاہیے، تو وہ اس کو بلاتی ہے کہ فلاں جگہ آ کر پیسے لے جاؤ۔ سرفراز وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ادھر جعفر بھی کشمالہ کا پیچھا کرتا ہوا اس جگہ پہنچ جاتا ہے تو کشمالہ سرفراز کو رقم والا پیکٹ پکڑاتی ہے تو جعفر اس کی ویڈیو بنا لیتا ہے اور سرفراز خود اپنے فون میں اس کی وائس ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ کشمالہ اس کو پیکٹ تھما کر کہتی ہے کہ اپنی رقم لے لو، جس پر سرفراز کہتا ہے صرف 20 لاکھ، جس پر کشمالہ کہتی ہے کہ صبر کرو سرفراز، ابھی کام مکمل نہیں ہوا، میں ابھی تم کو اور زیادہ پیسے نہیں دے سکتی، نوشیروان کو مجھ پر شک ہو جائے گا، میں پکڑی جاؤں گی، میں نے دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نکالنا ہے، خود کو نہیں۔ جس پر سرفراز مزید رقم کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور کشمالہ کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے مجھے مزید پیسے نہ دیے تو پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ تم نوشیروان کی زندگی میں رہو یا نہ رہو، دعا کو تو میں نے نکال دیا نوشیروان کے گھر سے۔ جس پر کشمالہ اپنے گن مین کو بلا لیتی ہے، وہ ان کو دیکھ کر سرفراز کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں، جس پر کشمالہ کہتی ہے کہ یہ میرے اشارے کے منتظر ہیں، بس دفع ہو جاؤ، جتنی رقم میں نے تم کو دے دی ہے اس کو بھی غنیمت سمجھو، باقی کام ہونے کے بعد دیکھوں گی۔ سرفراز وقتی طور پر خاموش ہو جاتا ہے مگر اس کے اندر ایک لاوا ابل رہا ہوتا ہے کہ کشمالہ کو کیسے قابو کرے۔ دوسری طرف دعا کے گھر پر دعا کی بہن فضا نے ناک میں دم کر رکھا ہوتا ہے سب گھر والوں کے، دعا کو گھر سے نکال دیں نہیں تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ بندہ اس سے پوچھے کہ عقل کی اندھی، دعا کو اگر گھر سے نکال بھی دیں گے تو وہ اپنے گھر چلی جائے گی جو اس کو نوشیروان نے اس کی محبت میں پاگل ہو کر اس کے نام پر گفٹ کر دیا تھا، تو گھر چھوڑ کر کہاں جائے گی؟ تیرے شوہر نے تو سوائے چھتروں کے اور دھکوں کے سوا اور تو کچھ تیرے نام کیا نہیں۔ گھر کے اس ماحول کو دیکھ کر اور روز کے فضا اور دعا کے جھگڑوں سے تنگ آ کر دعا کا باپ اسلم صاحب نوشیروان کے آفس پہنچ جاتا ہے اور نوشیروان سے کہتا ہے کہ میں بڑا ہونے کے ناطے آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ کوئی سخت فیصلہ مت کریں، بلکہ آپ اور دعا بیٹھ کر ایک بار اپنے فیصلے کو اور اپنے مسئلوں کو اور غلط فہمیوں کو دور کر کے دیکھ لیں۔ جس پر نوشیروان کہتا ہے کہ میں بھی آپ کو اپنا بڑا سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دعا کے بارے میں آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میں نے جو بھی فیصلہ کیا اس سے پہلے آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ جس پر دعا کا باپ مایوس ہو کر جانے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ ایک بیٹی تو طلاق لے کر گھر آ چکی ہے، اب دوسری بھی آ کر بیٹھ جائے گی۔ جیسے ہی اسلم صاحب جانے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے تو نوشیروان پریشان ہو کر ان کی طرف دیکھتا ہے۔ دوسری طرف سنبل کے ساتھ مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ سرفراز اور اس کی ماں نے جیسے فضا کو تنگ کیا، اس کو جہیز نہ لانے کے طعنے دیے، اب وہ سب سنبل کے ساتھ شروع ہو گیا ہے۔ یہاں پر آ کر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی ہی بھرنی، لیکن سرفراز ڈھیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات کا کہ اس کی بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ادھر سرفراز پھر سے کشمالہ کو فون پر کر کے پیسے مانگنے لگ جاتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے۔ جب کشمالہ اس کو انکار کرتی ہے تو وہ دعا کو کال کرتا ہے اور ملنے کے لیے بلاتا ہے، پر دعا کہتی ہے کہ میں تم کو تب ملنے آؤں گی جب تم مجھے سارے راز بتا دو گے۔ ادھر سرفراز جو کہ پہلے ہی لالچی ہے، وہ یہ جان چکا ہے کہ کشمالہ کنگلی سے تو مجھے اب کچھ نہیں ملنے والا، مگر دعا کا پلڑا تو ابھی بھی بھاری ہے، میں دعا سے شادی کر لوں گا اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہے مجھے مل جائے گا، اور دعا اوپر سے
یہ کہہ دیتی ہے کہ میں غزنوی سے طلاق لے کر تم سے شادی کر لوں گی تو سرفراز دعا کی باتوں میں پھنس جاتا ہے اور اس کو کشمالہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ آج تک جو کچھ بھی ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے سب کے پیچھے کشمالہ کا ہاتھ ہے اور وہ مجھ سے یہ سب کچھ کروا رہی ہے۔ دعا سرفراز کی وائس ریکارڈ کر لیتی ہے اور اس وائس کو نوشیروان کے سامنے رکھنے والی ہے۔